بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہمارے اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے، پروگرام پیغام کربلا۔ آئیے آج ہم قیام امام حسین علیہ السلام، خود امام علیہ السلام کی نظر میں جانتے ہیں، کیونکہ حسینی تحریک اور مقصد کو خود امام علیہ السلام سے بہتر کون بتا سکتا ہے یا کون جان سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اقوال و گفتار کے ذریعے امام علیہ السلام کے مقصد کو جانتے ہیں، یعنی قیام کے مقصد کو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رہوں نہ رہوں، خاندان رہے نہ رہے، اسلام زندہ اور تابندہ رہے اور ہمیشہ رہے۔ اسلام سے ہی ہماری آبرو ہے، زندگیاں وابستہ ہیں۔ اسلام ہے تو سب ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کسی عقل والے اور سمجھدار انسان کی نظر کربلا کی تاریخ پر پڑتی ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے، آخر یہ حسین ابن علی کون تھے جنہوں نے حکومت کی لالچ میں نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے اپنا پورا کنبہ بچوں سمیت قربان کر دیا۔ اسی لیے آج کائنات میں کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر اس کے اندر انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، انسانیت باقی ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام سے جڑا ضرور ہے اور امام حسین علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ پنڈت باگیشور تیواری نے کیا خوب کہا، ہم ہندو ہو کے آپ کی چوکھٹ پہ آئیں گے اور دوار پر دیے کی جگہ دل جلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد انسانیت کو مانوتا کو بچانا تھا اور مانوتا اور انسانیت کے دشمن یزید کو ختم کرنا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ یزید کو ختم کرنا ہی نہیں تھا بلکہ اسے صحیح راستے پر لانا اور اس کے منصوبوں کو، اس کے نظریات کو، اس کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ عظیم مقصد جنگ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف قربانیوں سے ہی حاصل ہو سکتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور بے مثال قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بہت سی وجہ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس کا ذکر آپ نے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر فرمایا بھی ہے۔ ولید کے دربار سے واپس آنے کے بعد آپ قبر رسول پر تشریف لے گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ قرار دے کر آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی، خداوندا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اس صاحب قبر تیرے رسول کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ میرے حق میں اس چیز کا انتخاب فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا شامل ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا، اس پر اپنی مہر لگا کر محمد بن حنفیہ کے سپرد کیا۔ اس وصیت میں آپ نے تحریر فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ منزل بیضا پر پہنچے تو آپ نے لشکر حر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایسے سلطان کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال کرتا ہو، عہد خدا کو توڑتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو، بندگان خدا پر ظلم کرتا ہو، ستم کرتا ہو، اور یہ سب دیکھتے ہوئے وہ شخص اپنے قول و فعل کے ذریعے اس کو نہ روکے تو خدا پر واجب ہے کہ اس فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے والے کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کیا ہے، انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا ہے، سلطنت پر ناجائز قبضہ کیا ہے، حرام خدا کو حلال اور اس کے حلال کو حرام قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں؟ ان حالات میں مومن کو چاہیے کہ شہادت کو گلے لگانے کی تمنا کرے۔ میں ایسے حالات میں موت کو سعادت کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتا اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتا۔
امام حسین علیہ السلام کے لیے وارد ہونے والی تمام زیارات میں ایک جملہ ضرور ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلسوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ضرور کریں، خیال رکھیں، اور اپنی مجالس عزا کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کریں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کے وقت جناب محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ میں سرکشی اور طلب دنیا کے لیے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد ظلم و فتنہ و فساد کرنا ہے۔ میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پدر بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر چلوں۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر غور کریں، اور اپنی مجلسوں میں تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اہمیت دیں، اور مجلسوں میں حسب ضرورت فقہی مسائل کو بیان کریں۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام تو لیا جاتا ہے، مگر ہم تعلیمات اہل بیت سے انجان ہیں۔ کیونکہ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد باطل کی بیعت نہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، مال دنیا اور دنیاوی حکومت کو اہمیت نہ دینا، امت نبوی کو صبر و استقامت کا پیغام، اثار و قربانی کا پیغام، عبادات و بندگی کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام، شریعت کو بچانے کے لیے راہ خدا میں جہاد کرنے کا پیغام دینا تھا۔ پروگرام کے آخر میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو تاریخ سے عبرت لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے صرف زبانی محبت کے دعوے نہ کریں، بلکہ عملی میدان میں بھی ہم قیام امام حسین علیہ السلام کے تقاضوں پر کھرے اتریں، تاکہ ہم سچے حسینی بن سکیں اور منتقم خون حسین ابن علی علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین